الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم وبرسالته من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صلی وسلم دائما ابدا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین، قابل صدر احترام، گزشتہ جمعے کے اندر امام الانبیاء سرور کونین تاجدار انبیاء خاتم النبیین علیہ السلام کے معراج کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. اس جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کی جائیں گی. ایک شبان کی فضیلت اور دوسرا شب برات کی فضیلت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک پل ہے. پل کی حیثیت سے یہ کام کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، رجب کے متعلق فرمایا یہ الرجب شہر اللہ. رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. والرمضان شہر امتی، اور رمضان جو نبی علیہ السلام کی امت کا مہینہ ہے. شعبان کے متعلق امام الانبیاء سرور کونین تاجدار انبیاء خاتم النبیین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت اس شعبان کی فضیلت سے غافل ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کتنا عظمت اور فضیلتوں والا مہینہ ہے تو وہ انسان اپنی عبادات کے اندر مصروف ہو جائے اور روزوں کے اندر مصروف ہو جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مصروف ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جتنے کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اتنے کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے نفلی نہیں رکھتے تھے. اور آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. گویا کہ آپ علیہ السلام پورے لگاتار ایک مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے. اس سے شعبان کی فضیلت اور شعبان کی عظمت کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شعبان کتنا عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے اسی طرح تمام مہینوں پر
شبان المعظم کی فضیلت ہے، اور جس طرح تمام کائنات پر خدا کی فضیلت ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی تمام مہینوں پر فضیلت ہے۔ شبان المعظم، اس شبان کا معنی ہے برکتوں والا، عظمتوں والا اور فضیلتوں والا۔ جو شبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کو شبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھیلائی جاتی ہے، اس لیے اس کو شبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات شب برات کے متعلق، شب برات کا معنی ہے برات والی رات، گناہوں سے چھٹکارے والی رات، لیلۃ التکفیر یعنی کفارے والی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک قربت اور مقام حاصل کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر ایک بہت بڑا انعام نازل کیا ہے۔ ایک انسان بلند مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اتنی اس کی عمر نہیں، اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مواقع، کچھ راتیں، کچھ دن عظمت والے بنا کر انسان کے لیے ایک موقع فریم کیا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کے اندر اضافہ کرا سکے اللہ سے، اور اپنے گناہوں کی تعافی کرا سکے۔ جب حدیث میں آتا ہے شب برات کی رات آتی ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے شب برات والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں، ساری رات یہ اللہ کی طرف سے ایک ندا لگتی رہتی ہے۔ خوش قسمت اور خوش نصیب وہ انسان ہے جو اس رات کو غنیمت جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں ڈال کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی نیاز جبی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ زمین کے اندر میرے بندوں کو دیکھو وہ کس طرح عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی کے اندر لیلۃ البرات آتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی منگا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی خطاؤں کی اقرار کرتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی خطاؤں پر ندامت اور پشیمانی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو مسکرا کر معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ جو بھی آج میرے گھر پر آ جاتا ہے، آج میرے دروازے پر جو بھی آ جائے گا، کتنا بڑا گناہ گار اور خطا کار کیا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، میں ایسے گناہ گار اور خطا کار کو جتنا مرضی گناہ لے کر میرے دروازے پر آ جائے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آدمی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی فضیلت اور برکتوں والی رات ہم لغویات کے اندر، فحشیات کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے میرے پیارے پیغمبر ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیں۔ جو لوگ دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، دین کو کھیل و تماشا بنا لیتے ہیں، دین کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں،
حق گوئی سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کا اے میرے پیارے پیغمبر آپ نے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ لہذا کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی فضیلت والی رات کے اندر لغویات کے اندر بازاروں کے اندر وقت گزار دیتے ہیں، موبائلوں کے اندر وقت گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا ہے، انسان کو چاہیے ہے اللہ کے در پر آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور انسان ساری زندگی پریشان رہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ کی رحمت سارا سال انسان تلاش کرتا رہتا ہے۔ لیلۃ البرات والی ایسی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نبی علیہ السلام کے گناہگار امتیوں کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ کتنی برکت والی رات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے ایک مرتبہ رات کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام میرے حجرے کے اندر نہیں ہیں۔ میں نے باقی ازواج مطہرات کے حجروں کے اندر نبی علیہ السلام کو تلاش کیا، مجھے وہاں پر بھی نہ ملے۔ میں جنت البقیع میں چلی گئی، وہاں پر آپ علیہ السلام معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اپنی امت کے لیے ان کے گناہوں کی، ان خطاؤں کی معافی مانگ رہے تھے، ان کے لیے بخشش طلب کروا رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سارے حجروں میں تلاش کیا، آپ مجھے نہ ملے، مجھے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں ہوں۔ جب میں جنت البقیع میں آئی تو آپ کو میں نے پا لیا۔ فرمایا اے عائشہ، آپ کو پتہ کہ آج کون سی رات ہے؟ آپ علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اتنی برکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام معافی کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی آج کی رات میرے سامنے نیاز جبیں جھکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر معافی دینے کے لیے تیار ہے جس طرح بنو کلب کی بکریاں۔ اب بنو کلب کی بکریاں کے بالوں کے متعلق آپ علیہ السلام نے کیوں مثال دی؟ عرب زمانے کے لوگ، جو عربی لوگ ہوتے ہیں، اس وقت بکریاں بہت زیادہ رکھتے تھے، اور جو قبیلہ بنو کلب تھا تمام عربوں سے سب سے زیادہ بکریاں ان کی تھی۔ اب بکریاں ان کی تھی، ان کے اوپر بال کتنے ہوں گے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے ہے، انسان خطا کا مادہ ہے، خطا کا پتلا ہے۔ جب انسان سے خطا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی بڑی بخشش والی رات آ رہی ہے، اتنی مغفرت والی رات آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے ہے۔ دوبارہ پتہ نہیں اس طرح کا دن دیکھنے نصیب ہوتے یا نہیں ہوتے۔ گزشتہ سال کتنے لوگ شعبان المعظم کے اندر شب برات والی رات ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اب قبروں کی زینت بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دیا ہے تاکہ انسان دوبارہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں میرے دروازے پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عام معافی کا اعلان ہے، جتنا بڑی مرضی گناہگار، جتنا مرضی بڑا گناہگار کیوں نہ آ جائے، میرے دروازے پر آئے گا، میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں لیکن شب برات والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کو معاف نہیں کرتا۔ وہ کون سے آدمی ہیں؟ جو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک آدمی کو ساری اتنی بڑی رات، اتنی برکتوں والی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ عام معافی کا اعلان کر دیتا ہے، لیکن ایسے بدبخت تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ جتنا مرضی وہ نمازی پڑھ لے، قلعہ کشیاں کر لے، تسبیحاں پڑھتا رہے، لیکن دل کے اندر شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کائنات اللہ نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب رب کے ساتھ کسی کو برابر کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت غضب میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا،
اپنے ماں باپ کا ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے ماں باپ کا ناقدرہ ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، لیلۃ الکفیر، لیلۃ البراق، لیلۃ المغفرہ، مغفرت والی رات جو شب برات کی رات آ رہی ہے چند دنوں کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو معاف کبھی نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ تمہارے لیے یا تو جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کس طرح آگے، جہنم کس طرح آگے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرائے گا اور ان کی خدمت کرے گا، ان کے حقوق کا خیال رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ماں باپ کے اس کے لیے جنت بنا دیں گے۔ جو ان کی ناقدری کرے گا، نافرمانی کرے گا، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرے گا، وہ اس کے لیے جہنم بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رضا الرب رضا الوالدین سخط الرب سخط الوالدین۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب بندہ اتنی مشقت اٹھا کر رب کے سامنے سجدے میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب بھی آدمی سجدے میں آتا ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو کوئی مدہ مسجد اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، لیکن نماز پڑھتا ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات ادا کرتا ہے، اس آدمی سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا، حج پر لاکھوں روپے لگا کر جائے لیکن ماں باپ ناراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا۔ جب بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، التحیات للہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف حالانکہ ایسی عبادت ہے انسان جب جس وقت جیسے چاہے، جہاں پر مرضی چاہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے یا دکھلاوے کے لیے پڑھے، اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ درود ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں، رب عبادات کو قبول نہیں کرتا، رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، جب بندہ نماز میں درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ جب انسان نماز میں پڑھتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ فرمائے لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس آدمی نے تیرے پاک پیغمبر پر درود پڑھا، تو نے قبول نہ کیا، تیری حمد و ثنا کو بیان کیا، تو نے قبول نہ کیا، اور تجھے تمام کائنات سے افضل جانا، تو نے اس کی عبادات کو قبول نہ کیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، جب اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کیا ہے، اب اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو چکا ہوں، تب اس لیے میں خدا بھی اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب کتنی بڑی ماں باپ کی قدر ہے۔ ایک انسان نہ تمام کی تمام عبادات کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد دنیا کے اندر کسی کا مقام ہے تو وہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ شب برات والی رات میں تمام کے تمام گناہگاروں کو، خطا کاروں کو معاف فرما دوں گا، لیکن جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہر انسان پریشان ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، میں کاروبار میں آگے ہاتھ لگاتا ہوں لیکن پیچھے کو آ جاتا ہوں۔ امام الانبیاء سرور کونین تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ چاہے زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے، اس کی 7 نسلیں بھوک سے کبھی نہیں مریں گی۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، جتنی دنیا کی پریشانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکات کی وجہ سے، دعا کے صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے سامنے تم اف تک نہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر میری ماں مجھے یہ کہتی ہے محمد، میں نماز کو توڑ دیتا، پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ اور جو آدمی اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام و عظمت عطا فرما دیتا ہے جو مقام اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دیکھنے والوں کو عطا فرمایا۔ اب صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کر ایمان لایا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا کے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اس کے مقام کو پوری دنیا کے لوگ مل کر نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام اور کے مرتبہ برابر ان کو کر دیتا ہے۔ اب خواجہ ویسے کر نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی کا زمانہ پایا، لیکن اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و ما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھتے